سر ایک اور وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ جو آج کل ہمارے بر صغیر خاص طور پر پرٹیکولر اگر بات کریں، وہ اتنا علم یورپ کے علم سے اور ان چیزوں سے اتنا دور، شاید اس وجہ سے کیونکہ بر صغیر کالونی تھی یورپ کی، تو جب وہ کالونی سے نکلا تو یورپ نے کیا کیا کہ ہماری دشمنی جو ہے انڈیا سے کروا کے، دوسرے ممالک سے کروا کے خود نکل گیا ہے، اور اب ہم ان کی دشمنی میں ان کے علم کو بھی حاصل نہیں کر رہے، یہ 20 سینچری کے لوگ. لیکن جب 21 سینچری آئی، نئی وہ جنریشن آئی، نئے لوگ آئے، تو جب یونیورسٹیز وغیرہ میں گئے، جب انہوں نے ان کے علم کو پڑھنا شروع کیا تو وہ ان کی طرف مائل ہونے لگ گئے. کیا یہ وجہ ہے کہ اب جو نئی جنریشن ہے وہ ان کی طرف راغب ہو رہی ہے، وہ عقل و خرد کے میں نے پورا اتر رہی ہے، ان کے علم کو سمجھ رہی ہے، جبکہ جو پرانی جنریشن اپنے بغض کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے، اس وجہ سے ان انسانوں سے نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے علم سے بھی نفرت کر رہی تھی. کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں دیکھیں، آپ کا جو اوور آل ویژن ہے ہسٹری کا، جس طریقے سے آپ ان چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں، وہ بہت انلائٹننگ ہے، اور وہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس عمر میں آپ تاریخ کو دیکھنے کی جو ویژن ڈیولپ کر رہے ہیں، تو آگے چل کر وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتی ہے، اور وہ ہمارے بہت کام بھی آ سکتی ہے. دیکھیں، جو کلونیلزم تھا نا، یا استعماری دور تھا، اس وقت مثلا ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں. اگر دیکھیں، جب علمی گفتگو ہو تو اس میں دیانتداری کو اس گفتگو میں شامل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یس سر. اگر ہم دیانتداری سے دیکھیں، اس وقت پاکستان کون سا ایسا ادارہ ہے، کون سا ایسا آئیڈیا ہے جو ہم نے پیدا کیا؟ مطلب یہاں کی جو سکولز ہیں، یہاں کی یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کے سیاسی ادارے ہیں، یہاں کی اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ کے ادارے ہیں، یہاں کا ماڈرن کلچر ہے، یہاں تعلیم کا پورا تصور ہے، یہاں علم کا پورا ایک تصور ہے. ان میں سے، یعنی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے سوسائٹی کی، ان میں سے 100% چیزیں تو انگریزوں نے بنائی، استعمار نے، اور وہ بنا کے ہمیں دے گئے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اب انہیں چلا بھی نہیں پا رہے. مثال کے طور پہ ہمارا تعلیمی نظام ہے، وہ جیسا بھی ہے، وہ بات کی بحث ہے، لیکن آج سے 50 سال پہلے یہ کچھ فنکشنل تھا، بچے کچھ سیکھتے تھے، استاد پڑھاتے بھی تھے. اب تو یہ نظام کلیپس ہو گیا. ابھی ریسنٹلی ہمارے محترم وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہم ملک میں تعلیمی ایمرجنسی لگانے لگے ہیں. وہ یار، تعلیمی ایمرجنسی لگانے سے کیا ہوگا؟ یہ تو نظام گر چکا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مثلا سکول ہے، سکول 100%، میں نے ساری عمر اس میں گزاری ہے. میں پچھلے 200 سال کی تاریخ سے، وارن ہیسٹنگز نے جب پہلے تعلیمی اصلاحات کی، اس کے بعد سے جو کچھ بھی ہوا، میں اسے باخبر ہوں. انگریزوں نے جو جیسے یہاں تعلیم بنائی، جیسے ہماری زبانوں کو چینج کیا، جیسے ہمارے شعور کو چینج کیا، جس طریقے سے ایک تہذیب کو یہاں ختم کیا گیا اور اس کی جگہ ایک ایسی نئی تہذیب یہاں کھڑی کی گئی، میں اس پورے عمل سے ایک طالب علم کے طور پر باخبر ہوں. تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اجتماعی اور سماجی زندگی کے تمام تر ادارے یہ انگریزوں نے بنائے تھے اور وہ چھوڑ کر گئے ہیں. ہم نے نہ ان کو تبدیل کیے، نہ ان کو سمجھ پائے، اور حالت یہ ہے کہ ہم اس کو چلانے کے قابل بھی نہیں رہے. ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، یا انگریز استعمار جو تھا، اس کا بنیادی مقصد پلنڈر تھا، لوٹ مار، کہ یہاں سے کماؤ اور لے جاؤ واپس. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. پچھلے دنوں وہ جو لیکس آئی ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں، یہاں جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکار ہوتے تھے، وہ لوٹ مار کرتے تھے اور لوٹ مار کر کے پیسے وہاں لے جاتے تھے. تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، تو وہی کچھ تو ہو رہا ہے اس وقت. ابھی کل پرسوں کوئی نئی لیکس آئی ہیں، کہتے ہیں اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں. اس سے پہلے وہ پاناما لیکس آئی تھی، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے. تو یہ وہی سسٹم ہے
جو انگریزوں نے بنایا تھا، جس مقصد کے لیے بنایا تھا، یہ اسکول، یہ یونیورسٹیاں، یہ معاشی نظام، یہ سیاسی ادارے، یہ ہمارے لیے نہیں بنائے گئے تھے. یس سر. انہوں نے اپنے لیے بنائے تھے. ان کا مقصد پلنڈر تھا، ہمیں غلام رکھنا تھا. اب بھی ہمیں غلام رکھنے کے لیے یہی ادارے استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جس طریقے سے آپ ایک تاریخ کی ویژن رکھتے ہیں، یعنی اس سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو کریٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. یس بالکل. جب تک انسانی شعور جو ہے وہ کریٹیکل کانشیسنس پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک کچھ چیزوں کو سمجھنے پر قادر نہیں ہوتا. میں ایسے متفق ہوں کہ آپ نے اس کی جو ڈسکرپشن دی ہے، میں اس سے مجموعی طور پر اتفاق کرتا ہوں. سر اب چلیں، جو ہونا تھا ہو گیا. اب جو یہ ماڈرن ایرا ہے، 21 سینچری کی جو نیو جنریشن ہے، اس کے جو خیالات ہیں ان سے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ مطلب آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ ایسے اب کچھ خیالات جیسے فیمنزم ہو گیا، ہومو سیکشولیٹی ہو گئی، LGBTQ ایٹسٹرا، اور پھر یہ مذہب والے باتیں اور سوشل ویلیوز میں کتنا ڈفرینس ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں ہمیشہ سے جو بھی تہذیب ہوتی ہے نا، اور جو غالب تہذیب ہوتی ہے، اس کے جو تصورات ہوتے ہیں، اس کی جو اقدار ہوتی ہیں، اس کا جو رہن سہن ہوتا ہے، وہ دنیا میں بہت تیزی سے پھیل جاتا ہے. اب مغرب جتنے بھی آئیڈیاز پیدا کر رہا ہے، جیسے ہومو سیکسولیٹی ہے، یا فیمنزم ہے، یا ابھی ووکزم، جو ایک ووکزم کے تصورات آئے ہیں، یا پچھلی 2 صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز وہاں آئی وہ باقی ساری دنیا میں پھیلتی چلی گئی. تو یہ مغربی تہذیب کے بنیادی تصورات ہیں اس وقت، جو زندگی کو، ماڈرن لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی وہاں لوگ فیمنزم، ہومو سیکسولیٹی، اس کے لیے جہد کر رہے ہیں، اس کے لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کے لیے گروپس بنائے گئے ہیں، اس کے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس کے لیے پروفیسرشپس مل رہی ہیں. تو میں چونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، تو میں فیمنزم کو، ہومو سیکسولیٹی کو اور مغرب کی تمام اقدار کو رد کرتا ہوں. ان کو رد کرنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک آپ کا اخلاقی شعور ہے کہ یہ میری اقدار کے خلاف ہے. فوری طور پر ایک مسلمان کا رسپانس یہی ہونا چاہیے کہ میں اپنی اقدار پر کھڑے ہو کر، اپنی دینی اقدار پر کھڑے ہو کر جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں انہیں قبول نہیں کر سکتا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے، جیسے نیٹشے نے کہا تھا، نیٹشے نے کہا کہ آئی ایم رائٹنگ دا ہسٹری آف نائلزم فار دا نیکسٹ 200 years. اس نے کہا کہ میں یورپ کی اگلے 200 سال کی جو نہیلزم ہے یا نائلزم ہے، میں اس کی تاریخ مرتب کر رہا ہوں. نائلزم کا مطلب، اب نیٹشے بہت بڑا آدمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا رائٹر ہے، اس سے بڑا رائٹر کوئی نہیں ہے. یعنی ایک عام، جیسے بہت تیز آندھی ہو تو وہ ساری چیزوں کو اڑا کے لے جاتی ہے. تو جب آپ نیٹشے کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے اڑا کے لے جاتا ہے جیسے آپ سونامی کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. تو نیٹشے کو پڑھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی تیاری کرنا پڑتی ہے. جیسے کارل مارکس ہے، کارل مارکس کا اخلاقی شعور بہت گہرا ہے. وہ ظلم کے خلاف جس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اب یہ شعور ہی نہیں باقی رہا کہ ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے. تو نیٹشے یہ کہتا ہے کہ جو یورپ کے اگلے 200 سال کا نائلزم ہے، میں اس کی تاریخ مرتب کر رہا ہوں. اینڈ واٹ از نائلزم؟ نائلزم کا مطلب بہت سادہ ہے کہ جب ہر انسانی اور اخلاقی قدر بے معنی ہو جائے، اس کو نائلزم کہتے ہیں. یعنی آپ یہ صورتحال آپ دیکھیں کہ آپ اگر فرض کیا امریکہ جاتے ہیں تو آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو پہلے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایڈریسنگ پروناؤن کیا ہے. ایسے ہی ہے نا. یعنی اگر فرض کیا وہ کوئی آدمی ہے، وہ شی کہلوانا چاہتا ہے، آپ نے اگر اس کو ہی کہہ دیا تو اٹ ول بی اے اسکینڈل. ٹھیک ہے نا. تو جب انسانی زندگی ہر طرح کی، یعنی انسانی زندگی میں، نیٹشے کہتا ہے کہ جب انسانی زندگی میں ہر قدر بے معنی ہو جائے تو وہ نائلسٹک صورتحال ہوتی ہے. اس وقت جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں یہ صورتحال نہ صرف پیدا ہو چکی ہے
بلکہ اس کے مطابق جدید انسان زندگی گزار رہا ہے. اور بطور مسلمان، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ میں آپ کے خیالات کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، میں ان سے انگیج کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک آزاد انسان ہیں اور ہر انسان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کی تشکیل خود کرے، وہ دنیا کو دیکھنے کا ایک انداز پیدا کرے. تو میں نوجوانوں کے ساتھ انگیج تو ہوتا ہوں، لیکن مجھے کسی بھی انسان کے خیالات کو تبدیل کرنے کی کوئی وہ ڈیزائر کام نہیں کرتی. اس لیے میں ذرا ایک فری ماحول میں بات کرنے کا عادی ہوں. دیکھیں، مسلمانوں کو چاہیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں، آپ فری ہیں ٹو ڈیسائیڈ فار یور سیلف. دیکھیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو جدید دنیا ہے نا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو گہرا کریں، اپنے دینی تناظر میں رہتے ہوئے. یعنی ہم کچھ حقائق پر یقین رکھتے ہیں، توحید پر یقین رکھتے ہیں، رسالت پر، معاد پر. ہماری بنیادی بڑی 3 قدریں جس پر ہماری تہذیب کھڑی ہے، ہماری زندگی ہے. تو ہم اپنے یعنی کہ دین کی جو بنیادی اقدار ہیں ان میں رہتے ہوئے ایک ایسا علم پیدا کرے جو جدید دنیا کو ہمارے لیے قابل فہم بنا دے. وہ یہاں ہے نہیں، تو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہمارا دین جو ہے. دینی لوگ جو ہیں وہ ماڈرنائزیشن کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ ٹیکنالوجیکل ورلڈ کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ میرا خیال ہے جیسے شروع میں لاؤڈ سپیکر پر آ گیا کہ وہ یہ لاؤڈ سپیکر حرام ہے، اس طرح کی اور بھی کافی مثالیں. تصویر کا جب ہاں، تصویر، اب تو ہر بندہ تو تصویر کھنچوانے کا بڑا شوقین ہے. تو اب اس طرح اب کچھ جواب ہی نہیں دیتا ان باتوں کا. آپ پوچھیں نا ذرا کہ جی آپ 10 سال پہلے تو کہتے تھے تصویر کھنچوانی حرام ہے، تو اب تصویر کے بغیر آپ کا ایک دن نہیں گزرتا. سر یہاں